السلام علیکم. تفتیش نیوز میں آپ کو خوشامدید کہتے ہیں. مختلف مسائل پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. جیسے ایک مقولہ جیسا ہے کہتے ہیں کہ ایک انگلی اس کی کوئی قوت نہیں ہوتی، مگر جب وہ 5 انگلیاں ملتی اور ایک پنچ بنتا ہے تو ظاہر ہے وہ مخالف کو بچھاڑ سکتا ہے، اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اس وقت موجود ہے نیکزادہ خان صاحب کے ڈیرے پہ سائٹ ایریا میں، جہاں پر سوات جو ہے نا ایک یعنی قومی اتحاد کے کنونشن جاری ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا مقاصد ہیں ان کے اور وہ جو ہے نا اس کنونشن کے لیے کیا کہنا چاہیں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. شہنشاہ بھائی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے آ کر یہاں پہ کوریج کی، اور جو ہمارے سوات کے لوگ ہیں ان کا یہ پیغام آپ کے چینل کے توسط سے ان تک پہنچے گا تو میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کا جو مقصد ہے ہمارا کراچی میں ہم سوات کے لوگ کافی ہیں یہاں پر اور بہت زیادہ ہے، تو یہاں پر ہماری ایک کمیٹی ہے سوات قومی اتحاد کے نام سے. تو آج ہماری ایک مرکزی میٹنگ ہے اور اس میں انشاءاللہ ہم یہ سوچ رہے کہ ہمارے سوات کے لوگ کہاں کہاں پہ ہیں، جو لوگ سرکاری اداروں میں ہیں یا اسپتالوں میں ہیں یا پولیس میں ہیں، کسی بھی ادارے میں ہیں XYZ، تو ہماری کوشش ہے کہ ہم ان تک پہنچیں اور ان کے ساتھ ہم بیٹھیں اور ان کے دکھ درد میں شریک ہو، وہ ہمارے دکھ درد میں جیسے جی کوئی ویلفیئر سیٹ اپ بنانا چاہ رہے ہیں یہاں، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر اکثر جو ہے کمزور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہے. جو لوگ کچھ ایسے ہیں کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ شادی کے معاملات ہوتے ہیں یا غمی خوشی کی بات ہوتی ہے، وہ نہیں افورڈ کر پاتے، تو ہماری کوشش ہے کہ ہم ان کے ساتھ بھی مدد کریں. اور صرف ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پہچانیں سوات کے لوگ. ماشاءاللہ سے جو بہترین کنونشن چل رہا ہے، اس میں سیاسی جس طرح مختلف سیاسی اور سماجی پارٹیز، تو ایک سیاسی سماجی کے عہدیدار ہیں صدیق اکبر صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں. دیکھیں کیا کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اصل میں آج یہ سوات قومی اتحاد کا ایک نمائندہ اجلاس ہے جس میں سوات کے لوگوں کے مسائل کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ کیسے لوگوں کو متفق اور متحد کیا جائے، ان کے درمیان یکجہتی قائم کی جائے، اور ان کے جو مسائل ہیں کراچی شہر میں، جو گلی کوچوں کا حال ہے، جو تعلیمی اداروں میں مسائل ہیں، یا شناختی کارڈ اور ڈومیسائل کے حوالے سے جن مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس کے لیے اس کا حل کیسے تلاش کیا جائے، اس کے لیے مؤثر اقدامات کیسے کیے جائے. آج کے اس نمائندہ اجلاس کا اصل ایجنڈا یہ ہے. ماشاءاللہ سوات سے تعلق، اور اس کے علاوہ جو ہے نا میٹرو بل کے جو ہے نا وائس چیئرمین بھی رہ چکے دواخان صابر صاحب. دیکھیں کیا کہیں گے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. میرا نام دواخان صابر ہے اور میرا جو آبائی ضلع ہے وہ ضلع سوات ہے. کراچی میں تقریباً 28-29 سال سے میری رہائش ہے. تو سوات قومی اتحاد کے نام سے ہماری تنظیم 22 سال پہلے قائم ہوا تھا. اس شروع میں تو بہت فعال رہا، بیچ میں تھوڑی سی کمزوری رہی ہے اور وہ تنظیم اتنا فعال نہیں ہوا. پھر ابھی کچھ عرصے سے، کچھ مہینوں سے ہمارے جو نوجوان ہے جس کا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے ہے، لیکن ان کا تعلق سب کے سب دوستوں کا تعلق ضلع سوات سے ہے، وہ دوبارہ ایکٹیو ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم سوات قومی اتحاد کو مزید تقویت دینے کے لیے ان کو مزید پال کرتے، اس کو ری آرگنائز کرتے، اور پورا کراچی سطح پر انشاءاللہ ہم اس کی ممبرشپ کمپین شروع کریں گے. اور ہماری یہ خواہش ہے کہ جو سوات سے تعلق رکھنے والے لوگ کراچی شہر کے جہاں جہاں بھی رہائش انشاءاللہ اس کو ہم ممبر بنائیں گے، اور ان کے ایک UC لیول سے لے کر ٹاؤن لیول پر، اور ٹاؤن سے لے کر پھر ڈسٹرکٹ، اور ڈسٹرکٹ سے لے کر کراچی ریجن کے اوپر انشاءاللہ ہم سوات قومی اتحاد دوبارہ آرگنائز کریں گے انشاءاللہ. تو آج کا جو پروگرام تھا سوات قومی اتحاد کا، اور ان کا جو ایجنڈا تھا جو جنرل ورکر اجلاس، اور یہاں پر جو مختلف جو سیاسی جماعتیں تھیں ان پارٹیز کے رہنما تھے جن کا تعلق سوات سے ہے، تو وہ سب یہاں پر تھے. مطلب کوئی پارٹی نہیں ہے کراچی کی ایسی کہ جس سے نمائندہ سوات قومی اتحاد کا نام. تو آج یہاں دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، عوامی نیشنل پارٹی کے، جماعت اسلامی کے، MKM کے، اور دیگر جو PTI کے ہیں، اور دیگر جماعتوں کے لوگ جو سوات سے تعلق رکھتے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں. اور یہ بھی نہیں ہے یعنی ان جماعتوں میں بطور عہدیدار ہیں اور وہ یہاں پر آج آئے ہوئے سوات قومی اتحاد کے پروگرام میں. تو سب سے بڑی خوشی یہ ہوئی کہ ظاہر سی بات ہے ایک ویلفیئر کی بات آتی ہے تو آپ کو تو پتہ ہے شنشا میں ویسے ہی سوشل ورک پر یقین رکھتا ہوں،
اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کے کام آئے، دوسروں کی خدمت کریں، تو دوسروں کے ساتھ ساتھ ہم اپنی جو سوات کمیونٹی ہے ہماری، تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی ہماری خدمات حاضر ہے، کیونکہ جہاں پہ بھی خدمت کی بات آتی ہے تو پھر آپ پیش انشاءاللہ العزیز بابو بھائی تفتیش نیوز کی ٹیم پیش یہ ہمارے مشہور ماشاءاللہ محمد زاہد قومی، اگر ہاں شینو صاحب، زاہد صاحب، خان سواتی صاحب جو کہ ماشاءاللہ کٹر قوم پرست ہے، دیکھیں کیا کہنا چاہیں گے سر؟ نہیں سر، میں تو قوم پرست نہیں ہوں، لیکن ہاں میں سب سے پہلے آپ کا شاہ بھائی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ضائع کر کے ہمارے اس چھوٹے سے پروگرام میں آئے، تو ہم آپ کے دل کی گہرائی سے شکر گزار ہیں۔ اور سوات شکر اتحاد یہ تو ہماری پہچان ہے، یہ الحمدللہ ہم 40 سال سے یہ تنظیم چلا رہے ہیں، یہ ہماری پہچان۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس سیاسی ہر بندہ سیاسی ہوا ہے، ہم بھی سیاسی وہ ورکر ہیں، لیکن یہ ان پہ سوات کی بات آ جاتی ہے تو ہم پھر لازمی سوات کے لیے قربانی دیں، وہ ہماری پہچان ہے۔ اور ہمارے پاس جو بھی گلدستہ ہے الحمدللہ وہ تمام پارٹیوں سے ہے۔ جو سوشل ورک آپ کر رہے ہیں یہ سوات، اگر اس میں غیر سواتی یا کسی اور صوبے کا شخص ہے، انسان کی تو ضروریات سب کی، اگر وہ آپ کے پاس آتے تو وہ کیا نام ہے، آپ اس کو قبول کریں گے؟ نہیں، ہم خدمت کر سکتے ہیں ان کی انشاءاللہ، ہم نے ہر قوم کی ہے، ایسی بات نہیں کہ ہم سوات سے تعلق رکھتے ہیں خدمت اور کسی کی، نہیں، ہم نے ہر قوموں کی خدمت کی اور الحمدللہ ہماری ریکارڈ ہے، تمام قوموں کو معلوم ہے کہ یار سوات قومی اتحاد کے لوگ کیسے ہیں، اور ہم نے اپنے جانی مانی دونوں نقصان کیے، لیکن ہم نے کسی سے لالچ نہیں رکھی ہے۔ سوات قومی اتحاد ایک ایسے پلیٹ فارم ہے کہ یہ اپنے جیبوں سے لگانے والے ہیں، لیکن کسی کے جیب پہ خیال رکھنے والے نہیں ہے کہ ہمیں اس سے کچھ مل جائے، اور الحمدللہ اللہ کا فضل کرم ہے، آج تک جو چل رہا ہے ہمارے اس بات پہ چل رہا ہے کہ ہمارے دل جو ہے، نیت جو ہے وہ صاف ہے ہر کمیونٹی کے لیے، لیکن جہاں سوات کی بات آ جائے تو لازمی ہم اپنے سوات کے لیے پیرورٹی پیرورٹی ان کا دیں۔ بہت شکریہ۔ یہ ماشاءاللہ یہاں کے جو ہے نا بڑے اور ایک کنونشن ہے، مگر ظاہر ہے جہاں پہ یونٹی آتی ہے تو یونٹی جو ہے نا ایک پاور ہے، اور اس طاقت کا جہاں پہ بھی ہو بہترین استعمال سوشل ورک ہے۔ تو یہاں پہ ہم بھی جو ہے ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ ایک ہونا چاہیے، کس کے لیے؟ اپنے وطن کے لیے، اپنے جو ہے نا مذہب کے لیے، اور دوسرا یہ ہے کہ انسانیت کی خدمت کے لیے۔ مزید ایسے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہے گا تفتیش نیوز، شہنشاہ فانی۔